السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی کوششوں کو یہاں آنا، ہمارے وقت کو بہترین طریقے سے لگانا، اس کو عمل میں لانا آسان کر دیں، اور ہماری یہ کوششیں، ہماری یہ محنتیں ہم سے قبول فرمائیں، آمین۔ 1 منٹ تک کا انتظار کر لیتے ہیں ہمیشہ کی طرح اپنے تمام ان سسٹرز کا جو کہ ہمارے روزانہ ساتھ ہوتی ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے لیے اس لیسن کو لینا، اسے پڑھنا، اسے سمجھنا، اسے سمجھانا، سب اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آسان کر دیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک بالکل بالکل رحمتیں برکتیں ہم لوگ ہو گئے ہیں تیار اسے سمیٹنے کے لیے انشاءاللہ۔ تو کوشش کیا کرنی ہے ہم نے کہ خوب عبادات کرنی ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور تمام وہ کام جو کہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کام ہیں انہیں اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ کس لیے کرنی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انعام فرمائے، نہیں بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے، تو بے شک وہ ہمیں بہترین انعامات بھی عطا کریں گے، ہمیں جنتوں کا وارث بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 سے۔ اور الحمدللہ جیسا کہ ہم نے آیت نمبر 21 میں پیچھے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا ہم نے؟ چلے میں آپ سے پوچھتی ہوں، آیت نمبر 21 میں ہم پیچھے کیا پڑھ کے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ کون سی پکار آئی تھی ہمیں آسمان سے؟ لکھیں پلیز، یہاں پر سب لکھیں کہ ہمیں کون سی آسمان سے پکار آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے پکارا تھا؟ یا ایھا الناس، الحمدللہ، یعنی کہ پوری انسانیت کے لیے پیغام تھا نا۔ اس میں میں نے ایک بات بتائی تھی کہ آپ نے جب قرآن میں جب یہ بھی آیا کرے گا تو کیا لکھنا ہے؟ اپنا نام لکھ کے غور و فکر کیا کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ کیا کرو آپ؟ اے لوگو میری عبادت کرو۔ کیوں عبادت کرو؟ کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ حکم کیوں تھا؟ کہ تاکہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بن جائیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ خوشی ہوتی ہے جب آپ اتنا غور و فکر کرتے ہیں، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی غور و فکر اور تزکیہ کرنے والا بنائیں۔ تو چلیں آیت نمبر لیتے ہیں 22 کو، ترجمے کو اور ساتھ میں لفظی ترجمے کو انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہم اس پہ پہلے ایک ایک لفظ کو لیتے ہوئے انشاءاللہ کچھ سوال و جوابات ہوں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں موجود چیزوں کو لے کے اس پر تزکیہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کون سا میسج دیا ہے انشاءاللہ۔ تو آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 22 سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین اللہم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہوں، ہماری کوشش، ہماری محنت ہم سے قبول فرمائے۔ آیت نمبر 22 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون۔ ترجمے کو دیکھ لیں کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ اللہ اکبر، اتنی غور و فکر والی یہ آیات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ خبردار باوجود جاننے کے اس کے شریک مقرر نہ کرو۔ اس پہ انشاءاللہ ہم آگے بات کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ الذی جعل، جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، ارض زمین، فراشن فرش، والسماء اور آسمان، بناء چھت، وانزل اور اتارا، من السماء
آسمان سے، ماءً پانی، فاخرج پھر نکالے، بہی اس کے ذریعے، من الثمرات سے پھل، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا سو نہ ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، و اور، انتم تعلمون تم جانتے ہو۔ یہاں پر ہم غور و فکر کریں گے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ زمین کیسا فرش ہے؟ تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمین ایسا فرش ہے جس پر چلا جاتا ہے، وہی بچھونا اور وہی جائے قرار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں وہ ساری قوتیں رکھیں جو انسان کی زندگی کے لیے ناگزیر ہیں۔ اس نے زمین کو ہمارے لیے ہموار بنایا، اس لیے زمین انسان کو لے کر ڈھلکتی نہیں اور انسان سکون کے ساتھ اس پر زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ القحف آیت نمبر 33 میں، دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے اور اس میں کوئی کمی نہ کی، اور ہم نے دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی تھی۔ پھر والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا۔ آسمان کیسی چھت ہے؟ پہلے ہم نے دیکھا زمین کیسا فرش ہے، اب آسمان کیسا چھت ہے۔ تو لکھیں، ہر چیز جو ہمارے اوپر بلند ہے آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا، جس کے نیچے ساری کہکشائیں ہیں، سارے سیارے ہیں جو اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ المومن آیت نمبر 57 میں فرماتے ہیں، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ پھر سورہ النازعات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں کہ کیا تم تحلیق میں زیادہ مشکل ہو یا آسمان اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پانی برسانے کے لیے کیسا انتظام کیا ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج کی حرارت کی وجہ سے سمندروں کا پانی بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے، وہ ٹھنڈا ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، بادلوں کو ہوائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑا کر لے جاتی ہیں، اور پھر جس علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے وہاں یہ پانی بارش کی صورت میں برسا دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الاعراف آیت نمبر 57 میں فرماتے ہیں، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ باری بادل اٹھا لیتی ہیں ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس سے ہر قسم کے کچھ پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر آگے سورہ روم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آیت نمبر 19 میں، اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے اور ایسے ہی تم بھی نکالے جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، پھر اس سے تمہارے لیے رزق کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے رزق جو ہے وہ پہنچایا، یہاں پر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اگانے کی قوت رکھی، آسمان سے بارش برسائی اور اس کے ذریعے ہر طرح کی پیداوار نکال کر رزق پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایسی قوتیں رکھیں جو انسان کے لیے مفید ہیں، انسان ان قوتوں سے فائدہ اٹھا کر رزق حاصل کرتا ہے، زندگی بسر کرنے کا سامان کرتا ہے اور لذت بھی حاصل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فصلت آیت نمبر 39 میں فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بلا شبہ آپ زمین کو بنجر دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی اور پھولتی ہے۔ بے شک جس نے اس کو زندہ کیا یقیناً وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا
تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ یہاں پر دیکھیں کہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کی مختلف اقسام میں سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کیونکہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت شرک ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ماں سوا دوسروں کے آگے بھی ہاتھ پھیلائے جائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ہو تو اوروں کے لیے بھی سجدہ کیے جائیں، نہیں کرنا ایسا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دی جائیں، اوروں کے لیے بھی دی جائیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کیا جائے تو اوروں کے لیے بھی مالی قربانیاں پیش کی جائیں، نہیں، یہ سب کیا ہو جائے گا، یہ سب الٹ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے خفا ہوں گے۔ یہ آگے جا کے اس پہ مثالوں پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو ویسی محبت کسی اور سے نہ کرو، یہاں پر پیغام ہے ہمارے لیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہو ویسا بھروسہ کسی اور پر نہ کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہو ویسا خوف کسی اور سے نہ رکھو۔ جیسا اللہ تعالیٰ سے امید باندھتے ہو ویسی امید کسی اور سے نہ باندھو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو اسی طرح کسی اور کو راضی کرنے کی فکر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا سب کچھ ہماری طرح مخلوق ہے، جیسے ہمیں رزق دیا جاتا ہے انہیں بھی دیا جاتا ہے، جیسے ہمارے لیے زندگی کی تدبیر کی جاتی ہے ان کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کوئی بھی زمین و آسمان کے ایک ذرے کا بھی مالک نہیں، نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ صحیح البخاری 6001۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، ہوا تجھے مار ڈالا جائے یا جلا دیا جائے۔ مسند احمد 22425۔ اور اچھا یہاں پر آتا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب تم یہ جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں، تم سمجھتے ہو تو اپنے علم سے سمجھنے میں مدد لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الزخرف آیت نمبر 87 میں فرماتے ہیں اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، یا کون زندہ کو مردہ نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ نکالتا ہے، اور کون ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ جلد ہی وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو کہو تو کیا تم ڈرتے نہیں جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ خالق ہے؟ تو کیا ہے، یاد رکھیں جب ہم جانتے ہیں کہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، پھر کیسے اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے ہم کسی دوسرے کو معبود بنا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو غور و فکر کرنا ہے، ہم نے تو تزکیہ کرنا ہے۔ اب تھوڑا سا ان آیات کو ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں روزمرہ کے معاملات میں لے کر دیکھیں گے کچھ نشانیوں کے ساتھ، تاکہ اس آیت کو ہمارے لیے سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔ اب پھر سے دوبارہ سے آیت پر جائیں اور دوبارہ سے غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا یعنی فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور اس سے بارش برسا کر تمہارے کھانے پینے کے لیے طرح طرح کے اقسام پیدا کیے، تو کیا کرو اتنی ساری نعمتوں کے باوجود؟ پیچھے کیا بات ہوئی تھی آیت نمبر 21 میں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، اس کے بعد اتنی بڑی مثال کہ کس کو پیدا کیا؟ آسمان کو، پھر زمین کو، پھر اس کے بعد ان میں تمہارے لیے طرح طرح کی نعمتیں بھی رکھ دیں۔ کیوں رکھیں؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ میرے سوا کسی کو شریک نہ بناؤ، اور تم جانتے ہو۔ بہت غور و فکر کی بات ہے، یہاں پہ دعوت ہے۔ اس نعمت کو محسوس کریں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کچھ بنایا ہے۔ زمین کیسے گردش کرتی ہے، کبھی غور کیا میں نے اور آپ نے؟ زمین کے نیچے آگ علاوہ ہے، اسی سے آتش فشاں پھٹتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے بہت نیچے کھودنے کی کوشش کی ہے لیکن انہیں وہ کام چھوڑنا پڑا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید نیچے جو ہے وہ جہنم ہے۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں۔ پھر ذرا اور سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو ہیٹ پروف بنایا ہے۔ زمین کے اندر کیسے کیسے موذی کیڑے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، کیسے ہمیں ان سے بچایا، کیسے وہ زمین کا زہر چوس لیتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے
کہ میں کہیں گئی تھی اور اچانک سے میری جو نظر تھی تو ہماری گاڑی رکی ہوئی تھی تو میری نظر باہر، اکثر جو ہے کافی ساری چیزوں پہ غور و فکر کرنے میں جب انسان کا دل و دماغ لگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتا ہے الحمدللہ. تو میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے کہ افریقہ میں طرح طرح کے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پرندے، آپ کو جانور، ایسی بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ ہم نے اپنے ملک میں رہتے ہوئے شاید نہیں دیکھی ہوں گی. تو میں ایک پرندہ دیکھ رہی تھی تو وہ یوں ہی سڑک کے کنارے بالکل زمین جو ہے، مٹی جو ہے وہ خمار ہے، اوپر سے سخت ہے، اور اس کی جو چونچ تھی وہ چونچ کوئی میں کہتی ہوں کہ 5 سے 6 انچ کے برابر اس کی جو تھی وہ چونچ تھی، اور اتنی سخت زمین میں ایسے وہ اپنی چونچ زمین میں مارتا تھا اور وہاں سے کیڑے مکوڑے نکال کے تو انہیں کھا رہا تھا. اور میں کہہ رہی تھی کہ اگر یہ زمین کی اوپر کی سطح سخت نہ ہوتی تو اس کے تو کتنی عجیب و غریب چیزیں چھوٹی سی سطح پہ، چھوٹی سی سطح کتنی 5 سے 6 انچ، ٹھیک ہے، تو اس کے نیچے سے وہ ایسی ایسی چیزیں نکال کے کھا رہا تھا کہ یقین کریں میں حیران ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا کیسا انتظام کیا ہوا ہے کہ بظاہر دیکھنے کو زمین بالکل اوپر سے ہموار ہے، سطح بالکل ہموار ہے، لیکن وہ جیسے چونچ مار کے اس کے اندر سے چیزیں اس کے رزق کا اللہ تعالیٰ نے انتظام رکھا ہوا تھا. اور پھر اس زمین کے نیچے جتنے بھی وہ کیڑے مکوڑے تھے اگر وہ اوپر کی سطح اٹھ جائے تو یہ جو سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، ذرا چھپکلی ہی ہم لوگ دیکھ لیں، چوہا دیکھ لیں، ایسی چیزیں دیکھ لیں تو کیا ہوتا ہے، ہم تو چیخیں مارنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسے ہمارے لیے بنایا. تو کیا پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے؟ ایک اور مثال لیں کہ ایک آدمی کی مثال لیں کہ وہ سمندر میں کشتی پر سفر کر رہا ہے، کشتی میں آگ لگتی ہے تو ڈوبنے سے جان بچانے کے لیے وہ پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے. پھر پانی میں اسے کوئی سخت ٹھوس چیز محسوس ہوتی ہے نا تو اس پر کھڑا ہو جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کسی ریسکیو ٹیم کا، جان بچانے والے کسی عملے کا انتظار کرنے لگتا ہے. پھر اچانک اسے پتا چلتا ہے کہ وہ بارود کے ڈھیر پر کھڑا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے. کیا وہ اس ٹائم کیا ہوگا؟ ایک بم پر کھڑا ہو کر کوئی لطف اٹھا سکتا ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ بلکہ وہ عافیت کی دعائیں مانگے گا. اس کی نظریں کہاں لگی ہوں گی کہ پتہ نہیں بس چند منٹ میں کیا ہونے والا ہے. تو یاد رکھیں یہ زمین جس کے اوپر میں اور آپ موجود ہے نا یہ ایک بارود کا ڈھیر ہے، یہ بلاسٹ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم پہ مقررہ وقت پہ اس نے بلاسٹ ہو جانا ہے. ہم اس میں رہنے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، کتنی تیاریاں کر کے رکھی ہوئی ہیں ہم نے، لیکن کرنے والا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعائیں مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے رہنا ہے. یہ زمین اللہ کی ہے، یہ بہت جلد بلاسٹ ہو جائے گی. ہم نے کیا کرنا ہے؟ آخرت کو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھنا ہے، وہ کام کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہمیں رضا عطا کر دیں. پھر ہم سورہ یاسین میں پڑھیں گے کہ جہاں نظام شمسی کی بات ہوتی ہے سب کچھ اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے اور اس کا ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہم سے. ہم کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا ہم بھی ان 70 ماؤں کے جتنا جو پیار کرنے والی ذات ہے اپنی محبت کا، اس کی محبت کا حق ادا کرتے ہیں. کتنا پیار ہے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے. ہمارا پیار بھی اللہ سے لالچی ہے، معذرت کے ساتھ. ضرورتیں پڑی، مشکلیں آئیں تو اللہ کو یاد کر لیا، جاب چلی گئی تو اللہ کو یاد کر لیا. فجر کی نماز پڑھنا ہمیں مشکل لگتا ہے کہ وہ ہو نیند، اتنی مشکل سے تو سوئے تھے، نیند آئی تھی، اتنا گرم بستر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، اپنی خواہشات ذبح کرنے کو دل نہیں کرتا. کیسا پیار ہے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے. لکھیں کہ میں کتنا پیار کرتی ہوں اپنے اللہ سے جو مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. لکھیں کتنا پیار ہے مجھے اور آپ کو. بہت غور و فکر کی بات ہے. اب پھر آسمان کی بات کرتے ہیں. آسمان کی 7 تہیں ہیں، ہر تہ دوسری سے 500 سال کے فاصلے پر ہے. ہر وقت آسمان سے شہاب ثاقب گرتے ہیں. اللہ نے ہمیں کیسے محفوظ رکھا ہوا ہے، کتنے محفوظ ہیں ہم. پھر سورج کی روشنی کتنی نرم ہو کر ہم تک پہنچتی ہیں. پھر ہوائیں کیسے ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی. کچھ سیارے ایسے ہیں کہ جہاں پر ہوائیں ایسے چلتی ہیں جیسے آندیاں چل رہی ہوں. کیا ایسی ہواؤں سے سامنا ہوتا ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جو ہوائیں بھی ہم تک آتی ہیں وہ اتنی نرمی سے آتی ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کی ہوئی ہے. سوچیں ذرا کیسے اربوں سال گزرنے کے بعد بھی سب کچھ نیا ہے. ہر چیز، زمین، آسمان، ستارے، سیارے، درخت، کچھ پرانا نہیں ہوا. رنگ کتنے پکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. ہر چیز اپنی حد میں ہے، حدود میں ہے. کیا کہیں کوئی کمی یا خامی نظر آئی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں؟ دل سے انسان کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ. ان سب کے بنانے والے کو دیکھیں اور اس کو
رب مانے۔ آسمان سے ہمارے لیے بارش برستی ہے، ہمارا سب انحصار پانی پر ہے، کھانے پینے سے لے کر ماحول اور زندگی تک۔ درختوں سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ آکسیجن ملتی ہے۔ کبھی اداس اور بوجھل ہم ہوتے ہیں نا، سست ہونے لگتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً نہاتے ہیں، شاور لیتے ہیں، تو شاور لینے سے ہماری طبیعت تر و تازہ ہو جاتی ہے، ہم خود کو تازہ دم محسوس کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے وحی اتاری، آسمان سے ہمارے لیے وحی آئی، ہماری روح کا سامان کیا گیا، ہدایت ملی۔ اندر سے اداس اور بوجھل ہوں تو یہ کتاب ہمیں بے فکر کر دیتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اس وحی کے پانی میں اپنے آپ کو بھیگنے دیں، ان قرآن کی آیات میں اپنے دلوں کو پگھلائیں، دل اندر سے خوش اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ حدیث کا خلاصہ ہے، دل زمین کی طرح ہے اور وحی پانی کی طرح۔ جتنا پاک پانی زمین پر پڑے گا، زمین کو صاف کر دے گا، اور جتنا اچھا سبق ہم قرآن سے حاصل کریں گے، اتنا ہی دل ہمارا پاکیزہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات کی چیزوں پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں تاکہ میں اور آپ کامیاب ہو جائیں۔ ہمارے لیے رزق کا سبب بنایا، بارش سے ہمیں کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں، تو وہی قرآن سے ہماری روح کی بھوک مٹتی ہے، ہمارے دکھی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ایک بات اور یاد رکھیں، لکھ لیں، قرآن سے دور رہ کر کبھی زندگی میں سکون نہیں مل سکتا ہمیں۔ ہمارے ارد گرد ایسی ہزاروں مثالیں ہیں، نہ پیسہ خوشی دیتا ہے، نہ سہولیات خوشی دیتی ہیں، نہ اتنی بڑی کوٹھی بنگلہ خوشی دیتا ہے، نہ اس کے گراج میں کھڑی ہوئی اتنی بڑی لیموزین ہمیں جو ہے وہ خوشی دیتی ہے۔ جب تک ہم قرآن سے دور ہیں، یہ چیزیں ہمیں خوشی نہیں دیں گی، بلکہ یہ فتنہ بن جائیں گی۔ جیسے پانی کی پیاس ہو، پانی کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے نا پینے کی، آپ کو بڑی پیاس لگی ہے، دل کر رہا ہے پانی پینے کو، اور کوئی آپ کے سامنے لا کے چکن روسٹ رکھ دے، ٹھیک ہے کہ یہ لیں جی یہ کھائیں، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، مجھے پہلے پانی چاہیے، کیونکہ وہ جو چکن روسٹ اور بریانی ہے نا، اس پانی کی طلب کو کم نہیں کریں گے۔ اس ہی طرح روح اور دل کو ضرورت کس کی ہے؟ قرآن کی ہے۔ جب تک یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی، یہ دونوں بے چین رہتے ہیں، انہیں سکون نہیں ملے گا۔ جیسے پانی سے پودوں اور درختوں سے پھل پھول نکلتے ہیں، اسی طرح قرآن کے علم سے ہم بھی دوسروں کو فائدے دینے والے بن جاتے ہیں۔ ہم صرف اپنا اور گھر والوں کا نہیں سوچتے، ہمارے اندر دوسروں کے لیے خیر خواہی پیدا ہو جاتی ہے، تڑپ لگ جاتی ہے، ہماری زندگی با مقصد بن جاتی ہے۔ ہمیں اپنی سمت صحیح کرنی ہے، ڈائریکشن سیدھی رکھیں۔ پھر وہی بات، بڑی غور و فکر کی بات کرنے والی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں ہمیں اپنی عبادت کی طرف جو ہے غور و فکر کرنا سکھا رہے ہیں۔ تو لکھ لیں ایک بات، آج سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس کی عبادت کرو، کون ہے لائق عبادت کا، تو لکھ لیں آج سے سجدے اللہ کی رضا کے لیے ہی ہوں گے۔ غور و فکر کی میں بات کر رہی ہوں، بہت گہری بات۔ اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، کسی سے آپ نے تعویذ نہیں لینے جانا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اپنے اللہ سے مانگنا ہے، وہ ذات دینے والی ہے۔ کسی غلط کام میں نہیں پڑنا۔ تعویذ کے بارے میں حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو انسان تعویذ پہنتا ہے، کیا فرمایا میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات جو ہیں وہ کس کے سپرد، تعویذوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو بچ جائیں اس چیز سے، اس کے کوئی دلائل نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ رزق دوسروں سے نہیں مانگنا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، اللہ دے گا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مشرک ہزار بتوں کو سجدے کرتا ہے۔ ہمارے اور مشرکوں کے بتوں میں فرق یہ ہم دیکھیں گے آگے جا کے کہ سورۃ البقرہ میں کن کن بتوں کی بات ہوئی ہے جو کہ ہم امت مسلمہ انجان بن کے اپنے گلوں میں ڈال کے پھر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو پوج رہے ہیں، ہم غور و فکر ہی نہیں کر رہے کہ یہ رسموں، یہ روایات، یہ ذات برادری کے نام، یہ فضول کے فیشن، یہ سب کیا ہیں؟ یہ وہ بت ہیں جو ہم نے گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سورۃ الفاتحہ کے بعد کہ اگر ہدایت چاہیے تو اپنے ان تمام بتوں کو توڑنا پڑے گا، اس شرک سے تمہیں نکلنا پڑے گا۔ ہر وہ چیز بت ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے روکتی ہے۔ اگر معذرت کے ساتھ یہ آپ کا موبائل ہے نا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا، اذان ہو گئی، حی علی الفلاح کا میسج مل گیا، اور ہم اس میں ابھی تک کوئی فلم، ڈرامہ، گانا، کوئی بڑی ضروری چیز دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے رب کا پیغام ہمارے کانوں سے ٹکرایا ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ آپ کا موبائل آپ کے لیے بت ہے۔
پوج رہے ہیں آپ اسے، غلام بن گئے ہیں آپ اس کے، چھوڑ دیں اس چیز کو، تباہ کر دے گی یہ چیز ہمیں۔ ہر وہ چیز، اگر آپ کے گھر میں بہت مہنگا رکھا ہوا بیڈ، آپ کے کاؤچز، آپ کا کچن، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی عبادت سے غفلت میں لے کے جا رہی ہے، جو آپ کو اللہ کے قریب ہونے سے روک رہی ہے، جو آپ کو مسجد میں جانے سے روک رہی ہے، مصلی پہ جانے سے روک رہی ہے، قرآن کو کھولنے سے روک رہی ہے، قرآن پر غور و فکر کرنے سے روک رہی ہے، تو معذرت کے ساتھ وہ ہر چیز آپ کے لیے بت ہے جس کو آپ پوج رہے ہیں۔ توڑ دیں اس بت کو۔ وہی بات کہ مشرک 1000 بتوں کو سجدہ کرتا ہے اور بندہ مومن صرف ایک اللہ کے آگے جھکنے والا ہوتا ہے۔ جہاں کہیں آپ کو لگے کہ کوئی اولاد یا آپ کا کوئی ماتحت، کوئی غلام، کوئی آپ کا کام کرنے والا، کوئی آپ کے رشتہ دار آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ اب دین سے جڑ گئے ہیں، اب آپ کوششیں کرنے لگ گئے ہیں، اب آپ کا دل کرتا ہے کہ سب کو بھی یہ طلب لگ جائے، آپ ایک پیارا سا میسج دیتے ہیں اور کوئی اس کی طرف نہیں آتا، تو کیا کریں؟ اپنے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط کر لیں اور سوچیں کہ کیا میں اللہ کی بات مانتی ہوں؟ انسان کی جبلت میں ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اللہ تعالیٰ کو بھی مانیں اور اللہ کی بھی مانیں اور اللہ کو ایک مانیں کہ اس کے سوا کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے۔ ہر انسان، ہر کائنات کی چیزوں کو سمجھے، اس پر غور و فکر کریں۔ کیونکہ ہر انسان کی جو ہارڈ ڈسک ہے نا، اس میں یہ فیلڈ کر دیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ نے ہم سب سے وعدہ لیا تھا کہ اس کو رب مانیں گے، ہم نے کیا کیا؟ ہم اپنا وعدہ بھول گئے۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں، بڑے سے بڑا اللہ کا نافرمان بھی ہے نا، اللہ کو نہ ماننے والا بھی، وہ مشکل وقت میں کیا کہے گا؟ او گاڈ! تو ہمارے اندر سے کائنات کے رب کو ماننا ہے، ہمارے دل اندر سے کائنات کے رب کو مانتا ہے، لیکن کچھ لوگ پہچانتے نہیں ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے کہ اس پیغام کو غور و فکر کے ساتھ اپنی زندگی میں عمل میں لائیں اور پھر اسے آگے پہنچائیں، دوسروں کو بھی اللہ کی پہچان کروائیں۔ اگر آج سے پہلے ہم نے اس پر غور و فکر نہیں کیا تھا، ان آیات کو ایسے نہیں پڑھا تھا، اب ہم پر فرض ہے کہ ہم نے اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ اور پھر وہی بات ہے نا کہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہم نے دوسروں پہ فتوے لگانے ہیں۔ لکھیں یہاں پر کیا ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، لکھیں شاباش۔ ہمارا عمل ہونا چاہیے کہ بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کرنا ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے، اللہ کو الہ ماننا ہے اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے، الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہود بچے کی مزاج پرسی کے لیے گئے اور اس سے بات کی تو مسلمان ہو گئے، الحمدللہ۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے آس پاس رہنے والے لوگ جو ہم سے ملتے ہیں، جب بھی ان کے پاس بیٹھیں تو قرآن و سنت کی باتیں کیا کریں، کوئی نہ کوئی ایسی بات جو کہ ہمارے لیے ہدایت کا باعث بن رہی ہے، الحمدللہ ہم اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، اس کا بیج دوسرے کے دل میں بھی اگا دیں۔ ابھی آگے والی آیات میں مزید اس پہ ہم بات کریں گے۔ آپ بہت خوش ہو گئے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے سے آگے دیکھیں، اللہ کے دین کے لیے کیا ہم نے کام کیا، تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، بولنا، ہنسنا یہ نہ ہو آج کیا بنایا، آج کیا کھایا، اتنے کپڑے بنائے، اتنے گھر کی چیزیں لی، اتنی شاپنگ کی، الحمدللہ یہ دنیا داری ہے، اسے ساتھ رکھنا ہے، لیکن ایک چیز پہلے، سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ کی رضا کو آگے رکھیں، اللہ تعالیٰ کے کاموں کو آگے رکھیں، باقی تمام چیزیں بعد میں۔ کیونکہ ان چیزوں میں برکت کیسے آئے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہم نے کیا سیکھا؟ لکھیں شاباش، ہم نے کیا سیکھا اس آیت میں؟ غور و فکر تزکیہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جی لکھتے جائیں۔ دیکھیں کہ یہ جب میں کہتی ہوں نا ایسا، تو یہ بہت بہت غور و فکر کی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں فائدہ دیتی ہیں۔ کیا ہم نے اس آیت سے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بنایا؟ الحمدللہ زمین بنائی۔ زمین کو کیا بنایا؟ فرش بنایا۔ اچھا، پھر اوپر ہمارے کیا بنایا؟ الحمدللہ آسمان، اور آسمان کو کیا بنایا؟ چھت بنایا۔ اور زمین اور آسمان کے درمیان اب غور و فکر کریں کہ زمین تو فرش ہے، آسمان تو چھت ہے، پھر اس کے درمیان والی تمام چیزوں کو دیکھیں، کہکشائیں، سیارے، ستارے، چاند، یہ تو وہ چیزیں ہیں نا کہ جو کہ ہماری یہ جو نازک سی آنکھیں ہیں یہ اکثر دیکھتی بھی ہیں۔ اب تو میں کہتی ہوں کہ ناسا والوں نے بہت کچھ دکھا دیا ہمیں، یہ دیکھنے کے کام کن کے تھے؟ ہمارے تھے، ہم تو دنیا داری میں ہی کھو گئے۔
ہم تو بس گھر میں کھانا پکانے میں ہی کھو گئے، رشتہ داروں کو خوش کرنے میں کھوئے رہے، ان کے لیے 20 15 ڈشز بناتے رہو، ٹھیک ہے، اور اس میں چاہے نمازیں جائیں، اس میں اپنے تمام فرائض جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہم نے غور و فکر ہی نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مثالیں دے رہے ہیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا آسمان سے پھر برسایا، پانی برسایا، اور پھر اس پانی میں سے کیا نکالے. پانی کی اور زمین کی انشاءاللہ مثالیں آگے جا کے ہم دیکھیں گے. کیا نکالے ان میں سے؟ ہمارے لیے رزق نکالا، پھل نکالا. کیوں نکالا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سو نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تم جانتے ہو، تم عاقل ہو، تم عقل رکھتے ہو، تاقلون، ٹھیک ہے، تعلمون وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، تم کوئی پاگل نہیں ہو، تم بچے نہیں ہو، تم بالغ ہو گئے ہو، تمہیں عقل عطا کیا میں نے، تم غور و فکر کرتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تمہارا الہ کون ہے، تمہیں پتا ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے. میں نے تمہیں بتا دیا پیچھے، میں نے جب تم نے مجھ سے ہدایت کی دعا مانگی تھی تو میرے بندو میں نے تمہیں بتا دیا. اللہ تعالیٰ کی دیکھیں جب بھی لیسن پڑھ رہے ہو نا تو ضرور سورۃ الفاتحہ سے ہو کے واپس آیا کریں کہ ہم کیا مانگ کے آئے ہیں. صراط المستقیم کی دعا مانگ کر آئے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں 3 گروہوں کا بھی بتا دیا کہ ہدایت کے راستے پر دنیا میں زندگی میں چلتے ہوئے 3 طرح کے لوگوں سے تمہارا سامنا ہونا ہے. پھر اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنا پیغام دے رہے ہیں. اب ایک چیز انشاءاللہ جو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اب مقصد حیات پتہ چلے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے. اب جو تو غور و فکر کرتے ہیں نا وہ یہاں سے اپنا مقصد حیات پا لیں گے، اور جو غور و فکر نہیں کرتے نا ان کے لیے دعا ہے کہ وہ غور و فکر کرنے لگ جائیں تاکہ چلتی سانسوں کے ساتھ اس مقصد حیات کو پالیں. بہت پیاری آیات ہیں آگے آنے والی بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان آیات کی روشنی میں ہمیں عمل کرنا، اس پر غور و فکر کرنا آسان کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، یہاں لکھنا، یہاں غور و فکر کرنا، ایک دوسرے کو بتانا، نیچے سوالوں کے جوابات دینا سب قبول کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت خاص ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ کو پوسٹ سینڈ کی جائے گی یہاں پر، جس میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے آج کے لیسن سے کیا سیکھا. تو اس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ نے آج کے لیسن سے کیا سیکھا. اس سے کیا ہوگا کہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ چیزیں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ. کوئی ایک بھی انسان اگر ہماری وجہ سے ہدایت کے رستوں پر چلنے کی کوششیں کرتا ہے تو وہ بہت بڑی ہمارے لیے بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان رستوں پر چلنا آسان کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں. انشاءاللہ کل ملیں گے اپنے لیسن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 کے ساتھ غور و فکر کرتے ہوئے، تزکیہ کرتے ہوئے. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.